أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت 256 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ پہلے بھی اس آیت مبارکہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ کی سماعتوں کے نظر کیا گیا، آپ کے اذہان کے نظر کیا گیا۔ اللہ ہے ولی، دوست، رہنما، نگہبان ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں ظلمات سے، اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اولیاء، ان کے دوست طاغوت یعنی شیاطین ہیں، اور وہ نکال لے جاتے ہیں انہیں نور سے، اندھیروں ظلمات کی طرف۔ اور پھر کہا اولئک اصحاب النار، بے شک یہ اہل جہنم ہیں، اہل نار ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ عزیزان گرامی، پچھلی نشستوں میں ہم نے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام، خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا خطبہ البیان، اس کا پہلا نسخہ کچھ نشستوں میں آپ کی سماعتوں کے نظر کیا، آپ کے ذہنوں کی نظر کیا، آپ کے شعور کی نظر کیا، آپ کے فہم کی نظر کیا۔ اور پچھلی نشستوں میں ہم نے اس کا نسخہ نمبر 2 یعنی کہ اس کا جو دوسرا ورژن ہے، سیکنڈ ورژن، نسخہ نمبر 2 جو ہے، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا، اور اس کا سلسلہ ہم نے پچھلی نشست میں جہاں تک ختم کیا تھا وہیں سے جوڑیں گے۔ کچھ جملے دوبارہ دہرائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس ہمارا قائم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ظاہر ہوگا، اس کا نور چمکے گا، اس کے آگے روح الامین ہوں گے، اس کے ہاتھ میں واضح کتاب ہوگی، پھر نبیوں، شہداء اور صالحین کے وارث جن کے آگے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوں گے، بیت الحرام میں مہدی علیہ السلام سے بیعت کریں گے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اللہ ان کے لیے مومنین کو جمع کرے گا۔ بس وہ ان کی بیعت کریں گے، ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور ارد گرد سے لشکر والے ایک رات میں، اگرچہ وہ اطراف میں متفرق ہوں گے، بس وہ ان کے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر دیں گے اور لوگوں کے لیے بڑے امور بیان کریں گے، اور وہ ذات کے بارے میں خبر دیں گے اور اس کی صفات پر دلیل پیش کریں گے۔ پھر مکہ کا والی جابر بن اسلح ہوگا اور عوام اسے اپنا مقام پر قبول کریں گے، بس وہ علیم سے واپس آئیں گے اور حرم میں مشرکوں کو قتل کریں گے۔ پھر والی بنے گا رما بن مصعب اور وہ یثرب کی طرف چلنے کا قصد کرے گا، بس وہ بلند کرے گا اپنے لشکر کے لیے پرچم اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے گا۔ بس مہدی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آخر الزمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والی بنائیں گے شبانہ بن وافر، حسین بن سمیلہ، افیلان بن احمد اور روامہ بن زید کو حجاز کے امور کا اور نجد کی زمین کا، اور وہ والی بنائیں گے حبیب بن تغلب اور عمارہ بن قاسم اور خلیل بن احمد اور عبداللہ بن نصر اور جابر بن فلاح کو یمن کا اور اکامل کے ممالک کا، اور وہ والی بنائیں گے سور، سعد و رے بن عاصم اور جعفر بن مطلوب اور حمزہ بن صفوان اور راشد بن عقیل اور مشہود بن منصور اور احمد بن حسان کو بحرین اور اس کے ساحلوں اور عمان اور اس کے جزیروں کا، رشید اور حزیمہ بن عوام اور بلال بن حمام اور عبد الواحد بن یحییٰ
اور اسماعیل بن جعفر اور یعقوب بن مشرف اور غیلان بن الحسن اور موسیٰ کو جزائر القرادیس کا، اور وہ والی بنائیں گے احمد بن سعید اور طاہر بن یحییٰ اور اسماعیل بن جعفر اور یعقوب بن مشرف اور غیلان بن الحسن اور موسیٰ بن حارث کو حبشہ کا اور مراکش کے ممالک کا، اور والی و حاکم بنائیں گے ابراہیم بن الملا اور حسین بن علاب اور احمد بن موسیٰ اور موسیٰ بن رمیح اور ریمیز بن صالح اور یحییٰ بن غانم اور سلیمان بن قیس کو جزلان کے اہم مقامات اور فوفلا کے علاقوں کا، اور حاکم ہوں گے طالب بن غالی اور عبد العزیز بن صعب بن مرہ اور حشام بن خولان اور عمرو بن شہاب اور جبار بن لہلین اور صبیح بن مسلم قریبی ممالک اور جزائر کے، اور یہ لوگ شیراز کے گرد و نواح کے ہیں، اور حاکم ہوں گے احمد بن سعدان اور یوسف بن مقانہ اور علی بن مفضل اور زین بن نصر اور جراد بن ابل اعلیٰ اور کریم بن لیس اور حامد بن منصور حمیر کے علاقوں کے، اور حاکم ہوں گے عمار بن الحارث اور محمد بن عطاف اور جمعہ بن سعد اور حلال بن دواد اور عمر بن اسد جزائر ملیسبا کے، اور امائر کی عملداری کے لیے، اور الحسن بن حشام اور حسین بن غامر اور علی بن رضوان اور سماطہ بن بہیج شام اور اردن کے حاکم ہوں گے، اور حاکم ہوں گے جنین بن احمد اور محمد بن صالح اور عزیز بن یحییٰ اور فضل بن اسماعیل، یہ سب شام الاقصیٰ کے اور شام اوسط کے ساحلی علاقے کے، اور محمد بن ابی الفضل اور تمیم بن حمزہ اور مرتضیٰ بن عماد اور علی بن طاہر اور احمد بن شعبان مصر کے ممالک اور جزائر نوبہ کے حاکم ہوں گے، اور الحسن بن فاخر اور فاضل بن حامد اور منصور بن زنوب اور حمزہ بن حریم اور عطا اور حبات اور وہب بن نصر اور جعفر بن صاب اور محمد بن عیسیٰ اور تفور، یہ سب سائت نوبہ اور کرود کی عملداری کے حاکم ہوں گے، اور احمد بن سلام اور عیسیٰ بن جمیل اور ابراہیم بن سلمان اور علی بن یوسف جابکہ کے گرد و نواح کی عملداری اور اس کے ساحل اور اس کے جنگلوں کے حاکم ہوں گے، اور وصاب بن حبیب اور موسیٰ بن نعمان اور عباس بن محفوظ اور محمد بن حسان اور حسین بن شعبان، یہ سب جزائر اندلس اور افریقہ کے حاکم ہوں گے، اور یحییٰ بن حامد اور نبہان بن ابیہ اور علی بن محمود اور سلمان بن علی اور احمد بن سامر اور علی بن ترخان، یہ سب مراکش کے گرد و نواح اور مسائد کی سرحدات اور مروج النخیل کے حاکم ہوں گے، اور یہ خراسان کے باشندے ہوں گے، اور داؤد بن مخیر اور یعیش بن احمد اور ابو طالب بن اسماعیل اور ابراہیم بن سہل، یہ سب دیار بکر اور مشارق روم کے ممالک اور ان کے ساحل کے حاکم ہوں گے، اور علقمہ بن ابراہیم اور عمران بن شبیب اور فتح بن معلا اور سند بن مبارک اور قائد بن وفا اور مسنون بن عبداللہ، یہ لوگ قسطنطنیہ اور کفجاک کے ساحل کے حاکم ہوں گے، اور دو بھائی محمد و احمد عراق کی دائیں جانب کے حاکم ہوں گے، اور یہ دونوں اہواز کے ہیں، اور سعید بن نفال اور نزار بن سلیمان اور محمد بن کامل فارس کے علاقوں کے اور ہرمز کے ساحل کے حاکم ہوں گے، اور یہ دونوں ہمدان کے ہیں، اور عیسیٰ بن افتاف اور حسین فضال، یہ دونوں عراق رے کے ساحل اور پہاڑوں پر حاکم ہوں گے، اور نصیر بن احمد اور عباس بن فضیل اور طالی بن مسعود، یہ سب موصل کی عملداری اور ارمن کے اہم مقامات کے حاکم ہوں گے، اور امجد بن عبداللہ اور اسامہ بن ابی تراب اور محمد بن حامد سمان بن عمران اور ضحاک بن عبد الجبار اور منی بن مکرم، سب خراسان کے علاقوں اور نہرین کی عملداری کے حاکم ہوں گے، اور مفید بن ارکم اور اون بن ضحاک اور یحییٰ بن یزہم اور اسماعیل بن ظلوم اور عبد الرحمن بن محمد قصار بن موسیٰ، یہ لوگ کرخ کے پہاڑوں اور عدن کی سلطنتوں اور روس کے حاکم ہوں گے، اور عبداللہ بن حاتم اور برکہ بن الاسیل اور ابو جعفر بن زرارہ اور ہارون بن سلطان اور سامر بن معلا المالک، یہ لوگ چین کے علاقوں اور صحرا کے حاکم ہوں گے، اور رہبان بن صالح اور عمارہ بن حازم اور عطاف بن مفوان اور ابطال بن حمدون اور عبد الرزاق بن حشام
اور حامد بن عبادہ اور یوسف بن داؤد اور عباس بن ابی الحسن یہ لوگ دیلم کے ممالک اور کماقم کے کشاکش کی سرحدات اور غیلان کے حاکم ہوں گے، اور متا بن جالبس اور محمود بن قدامہ اور علی بن کین اور صف بن اسماعیل اور فصیح بن غیث بن النفیس اور ماجد بن حبیب اور فضل بن زہر اور غیاث بن کامل اور علی بن زید یہ لوگ مدائن الخطار اور ضوابط کے پہاڑوں شجارات کی عملداری کے حاکم ہوں گے، اور یعقوب بن حمزہ اور محمد بن مسلم اور ثابت بن عبدالعزیز اور حسین بن وہوب اور احمد بن جعفر اور ابو اسحاق بن نزی یہ لوگ مفالیق الزوب اور سواریق کی بستیوں کے حاکم ہوں گے، اور حسن بن عباس اور مرید بن قحطان اور معلیٰ بن ابراہیم اور دامہ بن داؤد اور مفرج بن مسلم اور سعد بن کامل یہ سب کلب کے علاقوں اور ظلمات کے گرد و نواح کے حاکم ہوں گے، اور فضیل بن احمد اور فارس بن ابل خیر اور اسد بن مراحات اور باقی بن رشید اور رضی بن فہد اور عباس بن الحسین اور قاسم بن الحسن اور حسین بن عتیق یہ لوگ سدود اور اس کے مضافات کے حاکم ہوں گے، اور فضلان بن عقیل اور عبداللہ بن غیاس اور بشار بن حبیب اور سعدان بن واسق اور فصیح بن ابی عفیف اور مرقد بن مرزوق اور سالم بن ابی الفتح اور عیسیٰ بن المسنہ یہ سب زہازہ کے ممالک اور کہسان کے ذبح خانہ کے حاکم ہوں گے، اور زاہد بن یونس اور اسام بن ابی الفتح اور علامہ بن جواد یہ سب غربین اور عرائس کے حاکم ہوں گے، اور محمد بن قوام اور جعفر بن عبد الحمید اور علی بن ثابت اور عطاء اللہ بن احمد اور عبداللہ بن حشام اور ابراہیم بن شریف اور ناصر بن سلمان اور یحییٰ بن داؤد اور علی بن ابی الحسین یہ سب المعائد کے ممالک اور ملابس کے پہاڑوں کے حاکم ہوں گے، اور یہ لوگ عجم کے علاقوں سے ہوں گے، اور مہدی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد چنیں گے سادات میں سے بڑے لوگ جو عالم ہوں اور پوری معرفت رکھتے ہوں امکان کو قائم کرنے کے لیے، ان میں سے 12 آدمی ہیں، اور وہ یہ ہیں: محمد بن ابی الفضل، علی بن ابی غابر، حسین بن علی، داؤد بن مرتضیٰ، اسماعیل بن حنفیہ، یوسف بن حمزہ، عقیل بن حمزہ، اقتل بن علی، زید بن علی، جابر بن المساعد، اور ان کو وہ جابر سا اور مشرقی ممالک کی تولیت دیں گے اور انہیں حدود قائم کرنے کا حکم دیں گے اور عہد کی حفاظت کرنے کا حکم دیں گے۔ پھر وہ چند محترم اور نیک اور متقی لوگوں کو چنیں گے، اور وہ معصوم بن علی، طالب بن محمد، ادریس بن عبید، ابراہیم بن مسلم، حمزہ بن تمام، علی بن حسین، نزار بن حسن، اشرف بن قاسم، منصور بن تقی، عبد الکریم بن فاضل، اسحاق بن معید اور طواب بن احمد، اور ان کے سپورٹ جابر کا اور مغربی علاقے کریں گے، اور ان کو بھی وہی حکم دیں گے جو اپنے دیگر ساتھیوں کو دیں گے۔ پھر وہ 12 آدمی چنیں گے، اور وہ طاہر بن ابی قود، ابن کامل، حرس بن محمد، محمد بن ماجد، رضی بن اسماعیل، ظہیر بن ابی الفجر، احمد بن القفل اور الرکن بن الحسن، اور ان کو شمال اور روم کی عملداری سپورٹ کریں گے، اور ان کو بھی وہی عمل کریں گے جس سے ان سے پہلے صدیقین کو کیا ہوگا۔ پھر وہ 12 آدمی ایوب سے پاک منتخب کریں گے، وہ اسماعیل بن ابراہیم، محمد بن ابی القاسم، یوسف بن یعقوب، فیروز بن موسیٰ، حسین بن علی، علی بن ابی طالب، عقیل بن منصور، عبد القادر بن حبیب، سعد بن سعید، سلیمان بن مرزوق، عبد الرحمن بن عبد المنظر اور محمد بن عبد الکریم ہوں گے، اور ان کو جنوب کی طرف اور اس کے تمام ممالک کی طرف سپورٹ کریں گے، اور ان کو بھی وہی حکم دیں گے جو ان سے پہلوں کو دیا۔ پھر اس کے بعد پرچم کو قائم کریں گے اور معجزات ظاہر کریں گے، اور کوفہ کی طرف چلیں گے، اور وہ سلیمان نبی کے تخت پر اتریں گے، اور پرندے ان کے سر پر حلقہ باندھے ہوں گے، اور وہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور ان کے ساتھ ہی روح الامین علیہ السلام ہوں گے، اور ان کے ساتھ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوں گے، اور مہدی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر زیب تن کیے ہوں گے، ذوالفقار ہاتھ میں لیے ہوں گے، اور ان کا چہرہ گول روشن چاند کی طرح ہوگا جبکہ وہ اپنی جوبن والی راتوں میں ہو، اور وہ نکلیں گے 2 گھاٹیوں کے درمیان جیسے کہ چمکتی ہے بجلی، اور ان کے سر پر نور کا تاج ہوگا، اور وہ شیر پر سوار ہوں گے، اور اگر کوئی شے کہے گا
تو کہیں گے تو وہ اللہ کی قدرت سے ہو جائے گی، اور وہ مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو تندرست کریں گے، اور مردوں کو زندہ کریں گے، اور زندوں کو موت دیں گے، اور زمین اپنے خزانے ان کے لیے اگل دے گی۔ اور وہ آدم علیہ السلام کی حکمت، ابراہیم علیہ السلام کی وفا، یوسف علیہ السلام کی حسن، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا جامع ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کی دائیں جانب، میکائیل علیہ السلام بائیں جانب، اسرافیل علیہ السلام ان کے پیچھے، اور بادل ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گے، اور نصرت ان کے آگے، انصاف ان کے پاؤں کے نیچے ہوگا۔ وہ لوگوں کے لیے نئی کتاب ظاہر کریں گے، اور وہ کافروں پر شدید مشکل ہوگی۔ وہ لوگوں کو ایک امر کی طرف دعوت دیں گے، جو اس کا اقرار کرے گا وہ ہدایت پائے گا، جو انکار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ بس خرابی ہے، پوری خرابی ہے اس کے لیے جو ان کا انکار کرے۔ وہ مومنوں کے لیے شفقت کرنے والے اور کافروں سے شدید انتقام لینے والے ہوں گے۔ وہ اپنے سامنے بڑے بڑے یہود اور ان کے علماء اور دین عیسائیت کے رؤساء اور علماء کو بلائیں گے، اور وہ حاضر کریں گے تورات اور انجیل اور زبور اور فرقان، اور مہدی علیہ السلام ان سے ہر کتاب پر ایک ایک سے ان کی تعویل طلب کریں گے، اور ان کو ان کتب کی تحریف بتائیں گے، اور ان میں اللہ کے حکم سے فیصلے کریں گے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام اس امت کی طرف رجوع کریں گے جو شدید اختلاف والی اور بہت کم الفت والی ہے۔ وہ تمام شہروں سے ان لوگوں کو بلائیں گے جن کو وہ لوگ دین کے علماء، فقہا، حکماء، نجومی، فلسفی، طبیب اور تسلیم کرنے والے شیعہ سمجھتے ہوں گے۔ پھر وہ ان میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے جس میں ان کا اختلاف ہوگا، اور مہدی علیہ السلام لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کریں گے جس کا ترجمہ ہے، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ لوگوں کے لیے حق واضح ہو جائے گا، اور سچائی کھل جائے گی، اور پوشیدگی دور ہو جائے گی، اور جو دلوں میں ہوگا حاصل کر لیا جائے گا، اور ہر کوئی دار آخرت اور انجام کو جان لے گا، اور حکمت الہیہ پوشیدہ ہونے کے بعد ظاہر ہو جائے گی، اور شریعت مختار اندھیرے میں جانے کے بعد چمک اٹھے گی، اور قرآن پاک کی تعویل ظاہر ہوگی، جیسے کہ ازل و قدیم کا ارادہ ہوگا ہدایت کرے گا سیدھے راستے کی طرف، اور گناہ گاروں کے چہروں سے پردے ہٹا دے گا، اور شیطان کی آگ بجھا دے گا، اور باطل بادشاہی کو ختم کر دے گا، اور بیکاروں کو معطل کرے گا، اور مفضول و فاضل میں فرق کر دے گا، اور لوگوں کے لیے مقتول و قاتل بتائے گا، اور ذبح ہونے والے پر رحم کرے گا، بیمار کو تندرست کر دے گا، زہر خوردہ سے بات کرے گا، ندامت کو بیدار کرے گا، محفوظ اس کی طرف ظاہر ہو جائیں گے، اور خیانتی ذلیل ہوں گے، اور دین میں فتویٰ دینے والے علماء سے انتقام لیا جائے گا۔ پس ہلاکت ہو ایسے علماء کے لیے، ان کے پیروکاروں کے لیے۔ کیا دین ناقص تھا کہ انہوں نے اسے مکمل کر دیا، یا اس میں کجی تھی جسے انہوں نے درست کیا، یا لوگوں نے مخالفت کا ارادہ کیا تھا پس انہوں نے اطاعت کی ہے، یا اس نے ان کو درست حکم دیا تھا انہوں نے نافرمانی کی تھی، یا وہم ہوا تھا نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نعوذ باللہ، اس میں جو وحی آئی تھی بس انہوں نے یاد دلایا، یا دین مکمل نہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں، بس انہوں نے یعنی نام نہاد علماء نے اسے مکمل کر دیا، یا کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آیا تھا بس انہوں نے اس کی اتباع کی، یا لوگ خاموش تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں، بس انہوں نے ضرورت پوری کر لی تو اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے پست و حقیر کر دیا اسے جو ان کے پاس تھا، بس بہت دور ہے یہ، اور اللہ کی قسم کوئی امر مبہم نہیں رہا اور نہ کوئی حکم، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واضح کر دیا اور بیان کیا، حتیٰ کہ نہ رہا فتنہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے تھے۔ بے شک نصیحت کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں عقل مند لوگ، بس کتنے ہی ایسے ولی ہیں جنہوں نے اس کا انکار کیا، اور کتنے ہی وسیع انہوں نے ضائع کیے اور حق کا انہوں نے انکار کیا، اور ایمان والوں کو انہوں نے پریشان کیا، اور کتنی باطل حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام سے انہوں نے نقل کی، اور کتنے برے کام جو انہوں نے جائز قرار دیے، اور کتنی خبریں انہوں نے اپنی رائے سے ان کی تعویل کی، اور کتنی آیات اور معجزے جن کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جاری کیا انہوں نے انکار کیا اور روکا اس کو سننے سے، اور حقیر جانا ان قریب ہم بھی کھڑے ہوں گے اور یہ بھی کھڑے ہوں گے، اور ہم سوال کریں گے اور ان سے پوچھا جائے گا، اور ان قریب جان لیں گے کافر لوگ کون سی تبدیلی میں یہ لوگ پلٹ رہے ہیں مجھ سے۔ عثمان کے خون کا مطالبہ کیا گیا اور انہوں نے سمجھا
میں ان میں سے ہوں، یہاں تک کہ مجھ سے عائشہ اور معاویہ نے جنگ کی، اور گویا میں تھوڑی دیر بعد اس حالت میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قاتل و مقتول بلند جنت میں ہیں، اور بھول گئے جو اللہ نے فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے لکھ دیا ان پر اس میں کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کا قول ہے، ترجمہ، کہ جو کسی مسلمان کو قتل کرے جان بوجھ کر، بس اس کی سزا جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور گویا میں ان قریب ایسا ہوں گا کہ لوگ مجھ سے یہ جھوٹ منسوب کریں گے کہ میں نے ابو بکر کی خلافت میں اس کی بیعت کر لی تھی، بے شک انہوں نے بہت بہتان عظیم لگایا ہے۔ پس ہائے تعجب ہے، اور پورا تعجب ہے اس سے کہ لوگ گمان کرتے ہیں ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ایسی چیز کا مطالبہ کرے گا کہ جو اس کا حق نہ ہو، اور ایسی آرزو کرے گا اور امر خلافت کو مجبور ہو کر گھبرا کر گھما دے، اور اس کی لالچ اور ان کی لالچ میں اتباع کرے۔ اور اللہ کی قسم، بے شک علی علیہ السلام موت سے نیند کے جھونکے سے بھی زیادہ مانوس ہے، بلکہ صبح کو قوم رات کی بات کی تعریف کرے گی، سنو بے شک ہمارے قائم علیہ السلام جو اہل بیت علیہ السلام سے ہیں، بصیرت حاصل کرنے والوں کے لیے کفایت ہیں، اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت، اور تکبر کرنے والوں کے لیے عطیہ ہے۔ اور اللہ کا قول ہے، ترجمہ، اور لوگوں کو ڈراؤ اس دن سے جب ان پر عذاب آئے گا، اور وہ ہمارے قائم علیہ السلام کے ظہور کے وقت ہوگا جو غائب ہوگا، کیونکہ وہ کافروں پر عذاب ہوگا اور مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہوگا۔ اور وہ ظاہر ہوگا جبکہ اس کی عمر 40 سال ہوگی، اور اپنی قوم میں 80 سال تک رہے گا۔ ان کو کہا جائے گا سلامتی ہو، اور اللہ رحمت بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار پہ۔ عزیزان گرامی، یہ خطبہ البیان کا دوسرا نسخہ مولائے کائنات خطیب منبر سلومی باب مدینہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی لسان مبارک جو لسان اللہ ہیں سے بیان ہوا، آپ کی سماعتوں کی، آپ کی فہم کے گوش گزار کیا۔ عزیزان گرامی، پانچویں امام باقر العلوم فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، کہ کوئی علم بھی مشرق یا مغرب سے ہو جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے موجز بیان خطبے سے دعا گو ہوں کہ لکھنے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں، بیان کرنے میں جو غلطی ہم سے ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف کر دے۔ رب زدنی علما، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمیں معرفت عطا فرما دین کی، اہل بیت علیہ السلام کی، مہدی آخر الزمان امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ رمضان کے حوالے سے کچھ اقوال اہل بیت علیہ السلام کے، وہ گوہر نایاب، وہ اقوال زریں جو ہم تک پہنچے، یہ کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کی سماعتوں کے، آپ کے ذہنوں کے، آپ کے شعور کی نظر کی جائے کہ شاید کسی کے قول، فعل، عمل میں کوئی تبدیلی پیدا ہو، اور کوئی ایسی بات دل کو لگ جائے کہ چونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام مظہر خدا ہیں، یہ قرآن ناطق ہے، ان کے بیان میں وہ اعجاز ہے جو قرآن حکیم میں ہے۔ تو امام باقر علیہ السلام کے کچھ اقوال آپ کی نظر کرتی ہوں آج کی نشست میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 چیزوں میں ترقی ہی ترقی ہے: دین اسلام میں غور و فکر کرنا، حوادث زمانہ پر صبر کرنا، اور آمدنی کے مطابق خرچ کرنا۔ پھر سے سنیے، امام باقر علیہ السلام کا قول ہے، 3 چیزوں میں ترقی ہی ترقی ہے: دین اسلام میں غور و فکر کرنا، حوادث زمانہ پر صبر کرنا، اور آمدنی کے مطابق خرچ کرنا۔ امام باقر العلوم علیہ السلام کا قول ہے کہ سستی اور کم ہمتی سے بچو، کیونکہ دونوں ہر برائی کی چابی ہیں۔ سستی اور کم ہمتی سے بچو، کیونکہ دونوں ہر برائی کی چابی ہیں۔ فرمایا، سست انسان دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اور تنگ حوصلہ شخص حق پر صبر نہیں کر پاتا۔ فرمایا، دوسروں کے لیے ویسی بات کرو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو کہ تمہارے بارے میں کریں۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ بد زبان، گالی گلوچ دینے والے اور طعنہ زن انسان سے سخت نفرت کرتا ہے۔ کہا، دشمنی سے بچو، کیونکہ یہ دلوں کو تباہ کرتی ہے اور نفاق کا سبب بنتی ہے۔
دشمنی سے بچو کیونکہ دلوں کو تباہ کرتی ہے اور نفاق کا باعث بنتی ہے۔ پھر فرمایا حیا اور ایمان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، ان میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک مشہور حدیث بھی ہے کہ جب تم حیا کھو دو تو پھر جو چاہے کرو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں علم و حلم سے بہتر کوئی دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ پھر فرماتے ہیں مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو گالی نہیں دیتا، اسے اپنے حق سے محروم نہیں کرتا اور نہ اس پر کسی قسم کی بدگمانی کرتا ہے۔ پھر فرمایا اپنی زندگی میں تقوی، پرہیزگاری، سچائی اور امانت کو شعار بنائیے۔ اپنی زندگی میں تقوی، پرہیزگاری، سچائی اور امانت کو شعار بنائیے۔ مولا فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام ہماری محبت کا سچا اسیر وہ ہو سکتا ہے جو پرہیزگار، مطیع خدا ہو اور اچھی اور نیک باتوں کے سوا کچھ نہ کہے۔ کیا خوبصورت قول ہے، پھر سے سنیے، ہماری محبت کا سچا اسیر وہ ہو سکتا ہے جو پرہیزگار، مطیع خدا اور اچھی اور نیک باتوں کے سوا کچھ نہ کہے۔ تین چیزیں دنیا و آخرت میں عظمت و بلندی کا موجب بنتی ہیں۔ جو شخص تم پر ظلم کرے اسے بخش دو، جو کوئی تم سے قطع تعلقی کرے اس سے تم صلح کر لو، اور جب تم سے جسارت اور زیادتی کی جائے تو بردباری سے کام لو۔ پھر سے سنیے گا، تین چیزیں دنیا و آخرت میں عظمت و بلندی کا موجب بنتی ہیں۔ جو شخص تم پر ظلم کرے اسے بخش دو، کوئی تم سے قطع تعلقی کرے تو تم اس سے صلح کر لو، اور تیسرا جب تم سے جسارت اور زیادتی کی جائے تو بردباری سے کام لو۔ پھر فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام جو شخص اپنے دل سے نصیحتوں کو قبول نہ کرتا ہو تو دنیا کی دوسری نصیحتوں سے سبق حاصل نہیں کر سکتا۔ چار چیزیں نیکی کے خزانوں میں سے ہیں، دوسروں سے اپنی ضرورت کو چھپائے رکھنا، در پردہ صدقہ دینا، درد اور دکھ دل میں چھپائے رکھنا، اور مصیبت کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرنا۔ خواہشات نفسانی سے پاک دامنی اور حرام سے اپنے شکم کو محفوظ کرنا سب عبادتوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا حقیقی تواضع یہ ہے کہ لوگوں کو ملنے سے پہلے سلام کرو اور جنگ و جدل سے اجتناب کرو اگرچہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ علم حاصل کرو اور دوسروں کو تعلیم دو کیونکہ پڑھنا عبادت اور دوسروں کو پڑھانا ثواب ہے۔ اگر تم پر ظلم ہو جائے تو تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ کیا خوبصورت قول ہے، اگر تم پر ظلم ہو جائے تو تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی خیانت کرے تو تم کسی کے مال میں خیانت نہ کرو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی جھوٹی نسبت دی جائے تو غصہ نہ کرو۔ اگر تمہاری تعریف کی جائے تو خوش نہ ہو۔ یہ میں کو مارنے کے طریقے، اپنی انا کو، تکبر کو مارنے کے طریقے ہیں۔ تو اگر نفس کا تزکیہ کرنا ہے تو پہلا سٹیپ یہ، اگر تمہارے ساتھ کوئی جھوٹی نسبت دی جائے تو غصہ نہ کرو۔ اگر تمہاری تعریف کی جائے تو خوش مت ہو۔ علم و حکمت جہاں کہیں سے ملے لے لو اگرچہ کہنے اور بتانے والا خود اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ عام طور پہ یہ کوئی نیک اللہ کے بزرگوں کی یا اولیاء اللہ یا ائمہ طاہرین علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یا کوئی قرآن حکیم کی آیت بتاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو خود تو یہ عمل نہیں کر رہا، لیکن مولا کہتے ہیں علم و حکمت جہاں سے ملے لے لو اگرچہ کہنے اور بتانے والا خود اس پہ عمل پیرا نہ ہو۔ کہا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کسی صورت میں بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ فرمایا حق کی خاطر قیام کرو اور بے فائدہ چیزوں سے دور رہو۔ جو عالم دانشور اپنے علم سے فائدہ حاصل کرے وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ اپنے بارے میں اپنی بھائی کی محبت کا اندازہ اپنے دل میں اس کے بارے میں محبت سے ہی لگا لو۔ اپنے بارے میں اپنی بھائی کی محبت کا اندازہ اپنے دل میں اس کے بارے میں محبت سے ہی لگا لو۔ فرمایا خندہ روئی دوسروں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے، برے کاموں میں جس کی سزا بہت جلد دینی چاہیے وہ ظلم ہے۔ نیک کاموں میں سے جس کی جزا جلدی ملتی ہے وہ نیکی ہے۔ اپنے واقف کار کے علاوہ کسی کے ساتھ سفر نہ کرو،
علم جنت کا میوہ، خوف کے وقت ہمدم، سفر کا ساتھی اور تنہائی میں دوست ہے۔ مولا فرماتے ہیں آرزوؤں کو کم کر کے زہد و تقوی کی شیرینی حاصل کیجیے۔ کم عقلی بدترین مصیبت ہے۔ جب کوئی موقع، سنہری موقع مل جائے تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سستی اور کوتاہی نہ کیجیے۔ بے پرواہ شخص کو دوست مت بنائے اور اسے اپنا پوشیدہ راز نہ بتائیے۔ جس شخص کی زبان سچی ہو اس کا کردار بھی پاکیزہ ہوگا۔ انسان جب تک اپنی زبان کو مہار نہیں ڈال لیتا گناہوں سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ پھر فرمایا آج کے دن کو غنیمت سمجھیے، تم نہیں جانتے کل کیا ہوگا۔ اپنی اصلاح کیجیے اور اس کام کے علاوہ اور کچھ نہ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کچھ بصیرت افروز مقولات فرماتے ہیں، چھٹے امام، جو شخص دوسروں کے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھائے اس کے اپنے پوشیدہ راز بھی آشکار ہو جائیں گے۔ جو شخص ظلم کی تلوار اسلحہ لے کر اٹھے گا اسی سے مارا جائے گا۔ جو شخص دوسروں کے لیے کنواں کھودے گا خود اسی میں جا گرے گا۔ جو شخص تہمت اور گناہ کی جگہوں پر جائے گا تو اس کی عزت منہدم ہو جائے گی۔ تین چیزیں آدمی کو بلند مقامات پر نہیں جانے دیتی، کم ہمتی، کم حوصلگی اور ارادے کی ناپختگی۔ تین چیزیں انسان کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، خوش خلقی، غصے پر صبر کرنا، بری نظر سے بچنا۔ تین چیزیں ندامت اور پریشانی لاتی ہیں، فخر و مباحات کرنا، اپنے گزشتہ کاموں کو بیان کرنا، دوسروں کو اپنی برتری کا احساس دلانا۔ تین چیزیں جہالت اور نادانی کی علامت ہیں، دوست بدلتے رہنا، بغیر کسی سبب کے دوستی ترک کر دینا اور بے سود چیز کے پیچھے پڑے رہنا۔ دنیا کی محبت غم و حزن کا باعث بنتی ہے اور دنیا سے وابستگی نہ رکھنے سے دل اور جسم کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ نیکی کے حکم اور برائی سے نہیں سے دو طبقے فائدہ حاصل کرتے ہیں، پہلے مومنین، یہ حقیقت میں تبلیغ کو مانتے ہیں، دوسرا جاہل، نصیحت سیکھتا ہے، لیکن صاحبان اقتدار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسی باتوں کو سنتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ پھر فرمایا اپنے بزرگوں بڑوں کو نیکی کے ساتھ یاد کیجیے تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ لوگوں کی ناموس پر نظر نہ ڈالیے تاکہ لوگ تمہاری ناموس پر نظر نہ ڈالیں۔ جو شخص ایسے کام میں ہاتھ ڈالتا ہو جس کو جانتا نہ ہو وہ ایسے ہے کہ جیسے بغیر رستے کے جا رہا۔ وہ جتنا جلدی چلے گا اتنا ہی اپنی منزل سے دور ہوتا جائے گا۔ دکھی اور ملول شخص کبھی دوست نہیں رکھ سکے گا اور حاسد کبھی بے نیاز نہیں ہو سکے گا۔ علم و حکمت کی باتوں پر غور کرنا عقل میں اضافے کا باعث ہے۔ میرا سب سے عزیز دوست وہ ہے جو میرے عیوب میری طرف بطور تحفہ بھیجے، یعنی میری خامیاں مجھے بتائے۔ لوگوں سے افہام و تفہیم کرنا عقل کا تہائی حصہ ہے۔ جب بات دو آدمیوں سے تجاوز کر جائے تو وہ عام ہو جاتی ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ صحیح معاملہ رکھو، اگر اس کے منہ سے کوئی غلط بات سرزد ہو گئی اور اس کے لیے اچھائی کی گنجائش نکل سکتی ہو تو اسے اچھائی ہی سے تعبیر کرو۔ باوفا دوست بنانے کی کوشش کیجیے کیونکہ وہ خوشی اور آسائش کے وقت تمہارے مددگار اور سختی اور مشکل کے وقت ڈھال ثابت ہوں گے۔ لوگوں کے نظریات میں جستجو نہ کیجیے ورنہ معاشرے میں اکیلے رہ جاؤ گے۔ ایمان ریا اور آرزو کے ساتھ مکمل نہیں ہے۔ ایمان یعنی خدا کے لیے خالص نیت اور ایسا کام ہے جو اس کی نیت کی گواہی دے۔ جلدی چلنے سے انسان کا وقار کم ہوتا ہے اور اس کی شخصیت بے وقت ہو جاتی ہے۔ مومن کو 6 خصلتوں سے پاک ہونا چاہیے، مکروز کو تنگ نہ کرنا، کنجوسی، حسد، ہٹ دھرمی، جھوٹ اور ظلم۔ مومن لوگوں سے ہمیشہ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے اور کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا۔ جس شخص کے 2 دن ایک جیسے ہوں اس نے نقصان اٹھایا، یعنی انسان کو چاہیے کہ ہر روز گزشتہ دن سے زیادہ نیکی اور اچھائی حاصل کرے۔ اگر اس کا ایک دن دوسرے سے اچھا نہ ہو تو اس نے اپنی زندگی کو ضائع کیا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو وقت کے سینے پر اپنی بلندی کے نقوش چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جس شخص کا کل آج سے اچھا نہ ہو اس نے دھوکہ کھایا۔ نادان سخی بہتر ہے تنگ نظر عابد سے۔ مومن جب غصے میں ہوتا ہے تو وہ حق اور انصاف کی حدود سے باہر نہیں جاتا۔ جب خوشحال ہوتا ہے تو اس کی خوشی اسے تباہی اور باطل میں نہیں ڈالتی۔ جاہل کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ سوال سننے سے پہلے جواب دیتا ہے، بلا سوچے سمجھے مقابلے پر اتر آتا ہے، جن مسائل کو نہیں جانتا ان کے بارے میں فیصلہ کرنے لگتا ہے۔ جو عمل نہیں کرتا دعا مانگتا وہ ایسا ہے جیسے بغیر چلا کمان کے تیر چلانے والا۔
اندازے سے مال خرچ کرنا نصف زندگی ہے۔ متعلقین کی کمی 2 قسموں میں سے ایک قسم کی آسودگی ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی فقیر اور تنگ دست نہیں ہوگا۔ سخاوت نعمات الہی کی زکوٰۃ دینے کے مانند ہے۔ مستحق شخص کا واسطہ بننا عہدے کی زکوٰۃ دینا ہے۔ عہدے کی زکوٰۃ دینا ہے۔ مستحق شخص کا واسطہ بننا عہدے کی زکوٰۃ دینا ہے۔ درگزر کر دینا کامیابی کی زکوٰۃ ہے۔ ہر نیک کام کی تکمیل 3 چیزوں میں ہے، اس میں جلدی کرنے، اس کو حقیر خیال کرنے اور اس کو پوشیدہ رکھنے۔ جو شخص فتنے میں ہاتھ ڈالے گا پہلے اس کا خود شکار ہوگا۔ جب آدمی کے باطن کی اصلاح ہو جائے تو اس کا ظاہر مضبوط ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ رب زدنی علما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ جو رزق کے خواہاں ہیں، تو نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، میری بارگاہ سے رزق حسن پاتے ہیں۔ اس رزق حسن کے صدقے میں ہمارے رزق میں اضافہ فرما۔ جو بے گھر ہیں، جن کے پاس اپنے گھر نہیں، انہیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو۔ جو طالب علم کی راہ میں جستجو کرے انہیں کامیابی عطا فرما۔ ہماری آنے والی نسلوں میں ہماری اولاد اور ان کی اولاد میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت، غم حسین کی حرارت قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ جو دلی حاجات لوگوں کے دلوں میں ہے تو علیم بذات صدور ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جو بے گناہ قید ہیں، بی بی سکینہ علیہ السلام کی زندان کی قید کا واسطہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کا واسطہ، انہیں جلد از جلد رہائی کا پروانہ نصیب ہو۔ یا اللہ، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، اور اس غم کے صدقے میں ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔